رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اس بجٹ کے حوالے سے وہ جو عوامی سینٹیمنٹس پہلے لے کے وہ تقریر کیا کرتے تھے کہ اب بھی وہ اسی بیانی پہ آگے بڑھیں گے یا پھر کچھ تبدیلی ہوگی، کوئی سوچ بچار کر رہے ہیں؟ بہت تبدیلی ہوگی یاسر، میں آپ کو بڑی خبر دے دیتا ہوں۔ 41 MNAs نے یہ پیغام بچایا ہے بہو جی کو کہ جناب موجودہ حکومت حالات میں حکومت لینا، موجودہ بجٹ، موجودہ مہنگائی کے بعد ہماری سیاسی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہمارا اپنا ووٹر یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم کس سے کس طرح ووٹ مانگیں گے۔ انہوں نے کہا جو حال کچھ عرصہ پہلے PTI کے متعلق ہم کہتے تھے کہ ان کے لوگ نہیں نکل سکتے، انہوں نے کہا اب ہمارا اس سے بھی برا حال ہے۔ اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو کس بنیاد پہ جائیں گے؟ اگر ہم لاٹھی چارج یا دوسری پولیس یا کسی اور چیز کا سہارا لیتے ہیں تو اس سے اب انٹرنیشنل طور پہ جو ہے ہم بڑے بدنامی کے زمرے میں آئیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا جناب ہمیں ساری بدنامی صرف ہمارے پلے پڑ رہی ہے اور ساری موجیں جو ہے وہ باقی جماعتیں لے رہی ہیں۔ میں تو آپ کو ایک مصدقہ اطلاع دیتا ہوں کہ باقاعدہ 2 ایسے لیگی رہنما ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایک نجی محفل میں، ایک نجی میٹنگ میں جس میں اہم پیپلز پارٹی کے رہنما شامل تھے، تو اس میں کہا گیا کہ یہ سارا کچھ گیم ہی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ وہ سیاسی موت مر جائے اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ آخری اقتدار ہو، اس کے بعد عوام ان سے نفرت کرے۔ تو یہ میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ جس پر باؤ جی جو ہیں انہوں نے سوچ و بچار کا فیصلہ بھی کیا ہے اور بہت جلد ایک اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے اور اس اجلاس میں رائے لی جائے گی۔ میں یاسر یہ آپ کو بالکل کنفرم بتا رہا ہوں، اس اجلاس میں یہ رائے لی جائے گی کہ ہمیں کس طریقے سے جلد از جلد اس مشکل سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ ایک تو سخت نالہ ہے سابق وزیر خزانہ اس موجودہ بجٹ کے حوالے سے، سخت نال ہے، اور ایک جگہ یہ بات ہوئی کہ ان کے پاس کوئی دیگر پلانز؟ جی بالکل تھے، انہوں نے کہا جو میرے پاس پلان تھے اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد بات ہوئی باؤ جی کی طرف سے کہ کہا گیا تھا کہ 7 اشیاء جو گھر کے استعمال کی ہوتی ہیں، ہر گھر کے کچن کے استعمال کی ہوتی ہیں، یہ مہنگی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے، باقی جو مرضی چیز مہنگی ہو جائے، یہ چیزیں سستی ہوں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز بھی سستی نہ ہونے پر بھی بڑے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور نون لیگ کے اندر بڑی سخت تشویش پائی جا رہی ہے، بڑی سخت۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک تو ہمارے کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مہنگائی ہو گئی، بے انتہا ہو گئی، ہم عمران خان کے خلاف مہنگائی کے حوالے سے جا رہے تھے، ہم یہ بات لے کر جاتے تھے جناب یہ آٹا مہنگا ہو گیا، جناب یہ سبزیاں مہنگی ہوگی، یہ فلاں چیز مہنگی ہوگی، یہ فلاں چیز مہنگی ہوگی، یہ ادویات مہنگی ہوگی۔ یعنی یہ نااہل اور نا تجربہ کار ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے۔ انہوں نے کہا اب ہم کس پیس پہ جائیں، انہوں نے کہا ہم کس کے پاس جائیں، ہمارے تو قریب محلوں میں لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ جناب کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جناب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جن لوگوں کو 3 سال 4 سال 5 سال جتنے عرصے سے جو لوگ ہمیں گالیاں نکال رہے تھے ہم انہیں گالیاں نکال رہے تھے، ہم ان کے سیاسی مخالف تھے وہ ہمارے سیاسی مخالف تھے، اب آپ نے ضمنی الیکشنوں میں کہہ دیا جناب ان کی حمایت کریں۔ انہوں نے کہا اس سے نہیں ہوگا، اس سے ہمارا ورکر، ہمارے لیڈر وہ جن کو ٹکٹیں نہیں ملیں وہ بڑے ڈسہارڈ ہیں۔ اور اگر یہی صورتحال، یہ لفظ استعمال کیے گئے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والا وقت ہماری سیاست کا جنازہ نکل جائے گا۔ اب اس پر میرے پاس اطلاع تو یہ ہے کہ باؤ جی بڑے غور سے اس پر سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اکیلا جو ہم پر بوجھ پر ہے اس سے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ کیا جائے۔ اور ساتھ میں کچھ وزراء سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، کچھ وزراء سے، اور باؤ جی کو ایک بڑے تگڑے MNA نے تو یہ لکھ کے بھیجا کہ جناب آپ نے جن کو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری کی بجائے کچھ اور کر رہے ہیں، تو یہ بڑے حالات خراب ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں باؤ جی کو تو پاکستان ہونا چاہیے تھا نا، باقیوں کے لیے حالات سازگار ہے، باؤ جی کے لیے پاکستان آنے کے حالات بھی ابھی سازگار نظر نہیں آ رہے۔ اچھا ان کے لیے بھی حالات سازگار دکھائی نہیں دیتے، عام عوام کے لیے تو سازگار ہے ہی نہیں، اب تفریق یہ پارٹی کے اندر بھی پڑ چکی ہے اور دیگر پارٹیز بھی دیتی ہے۔